یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ٹورڈز ایٹرنٹی کے دعوے سینٹر کی زیر تعمیر عمارت ہے۔ اس عمارت کی فنیشنگ کا کام آخری مراحل میں ہے، مگر کام تقریباً بند ہو گیا ہے، رک چکا ہے۔ اور میں آپ سے ایک خبر بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب ایک شدید آرزو اور جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا جان لے۔ دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں اور ان میں سے 2 بلین مسلمان ہیں۔ باقی 6 بلین یا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں یا پھر ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے۔ ہم سب کی آرزو یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے جو فاصلوں کو نزدیکیوں میں بدل دے، جس کے ذریعے ہر شخص اللہ کے رسول کو جان لے۔ کیونکہ اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو انڈیا کے لوگ بتوں کو پوجتے دکھائی دیتے ہیں، دوسری جانب عیسائی نظر آتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، پھر یہودی ہیں جو ایک بالکل مختلف عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، ہر چیز محض اتفاق ہے۔ یہ دنیا بہت سے غلط خیالات اور عقائد سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری تمنا ہے کہ کوئی گیم چینجر بن کر سامنے آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سچائی ہر شخص تک پہنچ جائے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے اور اسلام کو سمجھے۔ ذرا سوچیں کہ 8 بلین لوگوں کی یہ دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا میں کتنے زیادہ لوگ بستے ہیں۔ ہر ملک میں ایسے لوگ ہیں جن کی تنگ و تاریک گلیوں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ قرآن کے ضرورت مند لوگ ہمارے منتظر ہیں، تو اللہ کا کلام اتنے لوگوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم سب روشنی کی ایک کرن کے آرزومند ہیں، روشنی کی ایک کرن جو دور دراز جگہوں کو قریب لا سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے۔ بھائیو بہنوں، ہم نے ایک فارمولا پا لیا ہے، ہم نے اسے کئی مرتبہ آزمایا اور الحمدللہ ہمیں کامیابی ملی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ٹورڈز ایٹرنٹی یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر بہت سی زبانوں میں موجود ہے۔ صرف ہمارے انگلش یوٹیوب چینل پر ہی 1.8 ملین سبسکرائبرز ہیں اور ہمارے کئی ملین ویوز آ چکے ہیں، بلکہ ہمارے تمام یوٹیوب چینلز پر ٹوٹل ویوز 1 بلین سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، اور یہ صرف اعداد و شمار ہی نہیں، ہمیں ہزاروں لوگوں نے پیغامات بھی بھیجے ہیں۔ شاید آپ بھی ان میں سے ایک ہوں۔ اگر آپ ویڈیوز پر کامنٹس دیکھیں تو کچھ ایسے میسیجز ملتے ہیں: میں حجاب پہننا شروع کر چکی ہوں، آپ کی ویڈیو دیکھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، اور انہی میں سے ایک شخص نے کہا میں نے آپ کی ویڈیو اپنے ایتھیسٹ فرینڈ کو بھیجی، اس نے اسے دیکھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم یہ خوبصورت خبریں سن رہے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فارمولا بہت کارآمد ہے۔ تو آخر میں کس فارمولے کی بات کر رہا ہوں؟ قرآن، احادیث اور ہمارے اسکالرز کی کتابوں میں ایک سچ لکھا ہوا ہے۔ ہم نوجوان رضاکاروں کا ایک گروپ بنا کر، جس میں میں بھی شامل ہوں، یہ سچائیاں لیتے ہیں اور انہیں نئی نسل کے سامنے اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ انہیں سمجھیں اور پسند کریں۔ اس طرح ہم لوگوں کو ایک نئی خوبصورت زندگی شروع کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ ایک فارمولا ایسا ضرور ہے جس کے فائدے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا 13 سال پرانا ایک ٹرکش یوٹیوب چینل ہے جس پر اس وقت 3.6 ملین سبسکرائبرز ہیں۔ تقریباً 8 سال پہلے ہمارے ٹرکش چینل پر اچھی کامیابی پانے کے بعد ہم نے سوچا کہ دنیا صرف 70 ملین افراد کی نہیں ہے، یہاں 8 بلین لوگ بستے ہیں۔ اگر ہم ٹرکش میں استعمال کیا جانے والا یہ فارمولا دنیا کی مختلف زبانوں پر استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ کیا یہ اتنا ہی کامیاب رہے گا؟ لہٰذا تقریباً 8 سال پہلے ہم نے انگلش یوٹیوب چینل ٹورڈز ایٹرنٹی شروع کیا، مگر یہ کامیاب نہیں ہوا، یہ ہماری توقع کے مطابق نہیں چلا، ہمیں مشکلات کا سامنا رہا۔ ہم 1 سال، 2 سال، 3 سال کوشش کرتے رہے، پریشان بھی تھے کہ آخر مسئلہ ترجمے میں ہے، ڈبنگ میں ہے یا پھر ایڈیٹنگ میں۔ ہمارا سوال تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر ایک ٹیم کے طور پر ہم نے اپنی بھرپور کوششیں انگلش یوٹیوب چینل پر لگا دی، اور الحمدللہ آپ جیسے لوگوں کی بدولت جو ہماری فلاحی آرگنائزیشن کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں، ترجمے، ڈبنگ، ایڈیٹنگ اور کنٹینٹ کی کوالٹی بہت زیادہ بہتر ہو گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا۔ اب تک ہمارا انگلش چینل 1.8 ملین سبسکرائبرز پر پہنچ چکا ہے، اور یہ انتہائی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ہمارے ویوز ملینز میں ہیں، بہت سی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں، اور دنیا کے مختلف حصوں، امریکہ، برطانیہ، انڈونیشیا، پاکستان وغیرہ میں رہنے والے لوگ ہمارا کنٹینٹ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ابھی ہمارے چینلز پر کسی بھی ویڈیو کے کامنٹس پڑھیں تو آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ ہمارے کنٹینٹ کی بدولت بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، الحمدللہ۔ ظاہر ہے ہم شیخ یا اسکالرز نہیں ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ نوجوان نسل سے کیسے بات کرنی ہے، کیونکہ ہم انہی گلی کوچوں سے گزر کر آئے ہیں۔ ہم اپنے اسکالرز سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو واضح کرتے ہیں۔ ہم سچائی اور نئی نسل کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ فارمولا دراصل یہ ہے، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام سب میں الگورتھمز ہیں۔ ہم اپنے کنٹینٹ کو ان پلیٹ فارمز پر الگورتھم میں لے جا کر کئی ملین لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایسی بہت سی ٹیکنیکس ہیں جن کا تجربہ ہم نے 13 سالوں میں کیا۔
اس کے ذریعے سچائی وائرل ہو جاتی ہے، ورنہ سچائی تو وہی سچائی رہتی ہے مگر اپنے وائرل اثر کے بغیر یہ صرف آپ اور آپ کے ارد گرد لوگوں تک ہی پہنچ پائے گی۔ الحمدللہ ہمیں طریقہ معلوم ہو گیا اور پھر اسے انگلش زبان میں بھی کامیابی ملی، مگر یہ کافی نہیں تھی کیونکہ چند تعلیم یافتہ لوگ ہی انگلش جانتے ہیں جبکہ دنیا میں ایسے کہیں زیادہ لوگ ہیں جو یہ زبان نہیں بولتے۔ اس کے علاوہ بیسک لیول کی انگلش جاننا قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ایک سوال پوچھا، ایسے کتنے % لوگ ہیں جو کسی اسلامی لیکچر کو B1 انگلش لیول میں سمجھ سکتے ہوں؟ چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا کہ 90% لوگ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم نے سوچا کہ ہمیں خود کو صرف انگلش تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم یہی فارمولا دوسری زبانوں میں استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ لہٰذا تقریباً 2 سال پہلے ہم نے انڈونیشین زبان میں ایک چینل شروع کیا کیونکہ وہاں 200 ملین سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی بہن رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی اس کی ضرورت ہے نا؟ مثلاً ترکی میں جو ایک مسلم اکثریت کا ملک ہے، کسی ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ سے نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھیں، آپ دیکھیں گے کہ شاید 40 میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ نماز پڑھتا ہو۔ مسلمانوں کو بھی یہ سچائی سننے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں عربی چینل بھی شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم دنیا کو تبھی بدل سکتے ہیں جب ہم بطور مسلمان مضبوط اور متحد ہوں گے۔ پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اردو ہندی چینل بھی کھولیں۔ انڈیا میں 1.4 بلین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ ہم نے بسم اللہ کی، کیا یہ کامیاب رہے گا؟ ہمیں کافی عرصے تک مشکلات رہیں مگر الحمدللہ ہمارا عربی چینل بھی یوٹیوب الگورتھم میں داخل ہوا اور اب 5,30,000 سبسکرائبرز پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے ویوز کی تعداد ملینز میں ہے۔ انڈونیشیا میں ہم 2 لاکھ سبسکرائبرز پا چکے ہیں اور اس وقت یہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ اردو زبان میں ہماری ویڈیوز اس وقت انڈیا، پاکستان میں دیکھی جا رہی ہیں۔ ہمارے 2 لاکھ سبسکرائبرز اور کئی ملین ویوز ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سوچا آخر کار ہمیں فارمولا مل چکا ہے۔ ہمیں ایسی چیز کی تلاش تھی جو فاصلوں کو نزدیکیوں میں بدل دے۔ ہم روشنی کی ایک کرن کی تلاش میں تھے اور اسے پانے میں کامیاب ہوئے۔ كنت طفلا وكنت معجبا للغاية بأمريكا وأوروبا. تو پھر ایک ایسی عورت کو لوگوں اور حکومتوں کی مخالفت Malaikat ini mengambil semua nyawa manusia? Apakah ia ظاہر ہے یہ سب اللہ کی مدد سے ممکن ہوا۔ 4 ماہ پہلے ہم نے سوچا چونکہ کامیابی مل رہی ہے تو چلو ان چینلز کی تعداد بڑھاتے ہیں۔ اب ہمارا ہدف دنیا کی 15 زبانوں تک اسے پھیلانا ہے کیونکہ یہ اعداد و شمار ملے ہیں کہ اگر ہم 15 زبانوں میں کانٹینٹ تیار کریں تو دنیا کے 90% لوگ ہماری بات سمجھ سکیں گے۔ جی ہاں، ہم یہی تو چاہتے تھے، ایک ایسا فارمولا جو ہمیں دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دے۔ اور پھر تقریباً 4 ماہ پہلے ہم نے سوچا کہ رشین زبان کا آغاز کرتے ہیں۔ رشین چینل، اسپینش چینل، فرینچ چینل کھولتے ہیں۔ کیا ہم یہ سب کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کامیاب ہوگا؟ کیا ہمیں اس زبان میں یا اس زبان میں چینل کھولنا چاہیے؟ اور ہم نے ایسا کیا۔ ظاہر ہے ان تمام زبانوں میں بہت سا سنجیدہ نوعیت کا کام ہونا تھا۔ ہر زبان میں اندازاً 15 لوگ کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر بیرون ملک رہتے ہیں۔ مثلاً ہم انڈیا یا پاکستان میں رہنے والے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ترجمے اور ڈبنگ کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ فی الحال اسپینش زبان ٹھیک چل رہی ہے مگر ابھی تک یہ ہمارے مطلوبہ مقام پر نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ اسے شروع کیے ہوئے ہمیں صرف 4 ماہ ہوئے ہیں۔ Antes pensaba que eran virtuosos, valoran la libertad de opinión. Imaginez que cela soit empêché, ou si les États intervenaient et marginalisaient cette personne. فرینچ بھی الگورتھم میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے چینل پر ہماری لاکھوں ویڈیوز دیکھی جا چکی ہیں الحمدللہ۔ مگر اس دوران ہمارے رشین چینل نے ہم سے شکوہ کیا، آپ لوگ اب تک کہاں تھے؟ اس نئے رشین چینل پر جو کہ 4 مہینے پرانا ہے، ہمارے 12 ملین سے زیادہ ویوز آ چکے ہیں۔ پلیز ذرا چیک کریں۔ ہم ان چینلز کے لنکس ڈسکرپشنز کے سیکشن میں دے دیں گے، آپ ڈبنگ کی ہوئی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ Голливудом, и меня очень впечатляли такие страны, как Америка и Европа. الحمدللہ اسلام کا پیغام ماسکو کی گلیوں میں پہنچ چکا ہے۔ ہمارا استعمال کردہ فارمولا واقعی کارآمد ہے۔ ویسے آپ بھی اس کاوش کا حصہ ہیں۔ آپ یہاں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ چھت، کھڑکیاں، بجلی کے تار، یہ سب آسمان سے نہیں آیا۔ آپ نے اس کاوش کا ساتھ دیا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے ہیں، لہٰذا آپ بھی ہمارے ساتھ ماسکو کی گلیوں میں موجود ہیں۔ وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ ڈیٹا ہمارے سامنے ہے۔ میں جانتا ہوں اس پر یقین کرنا مشکل ہے، میرا خود سے بھی سوال ہے یہ سب کیسے ہو رہا ہے، اور مجھے اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کامنٹس پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں اور آپ اپنی آنکھوں سے اسے 8 مختلف زبانوں میں دیکھ لیں گے الحمدللہ۔ بدقسمتی سے دنیا کے کئی حصوں میں انٹرنیٹ پر اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ مثلاً پرتگالی دنیا کی مقبول ترین زبانوں میں سے ایک ہے، مگر جب کوئی نوجوان پرتگالی میں گوگل پر جاتا ہے اور اسلام کے بارے میں چند الفاظ لکھتا ہے تو اسے صحیح اسلامی کانٹینٹ نہیں مل پاتا۔ اسلامی کانٹینٹ کی یہ کمی ہمارے لیے مشکلات کا سبب ہے۔
کتنے افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں 2 بلین مسلمان ہیں مگر کوئی بھی ایسا نہیں جو سوشل میڈیا پر پرتگالی میں اسلام کو ماہرانہ اور مؤثر طریقے سے پیش کر سکے۔ اور بھی کئی زبانوں میں ہمیں اسی مشکل کا سامنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں۔ ہمارے دعوت سینٹر کی تعمیر جہاں ہم یہ دعوت پروجیکٹس کریں گے مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ اب تک مکمل کیوں نہیں ہوئی۔ فی الحال ہم پیسوں کی کمی کے باعث مشکل میں ہیں۔ تعمیر اب تک نہیں رکی تھی مگر ہمیں نہیں معلوم یہ آگے کیسے جاری رہے گی۔ ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک اعلان کیا تھا اور بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، مگر ہمارے بھائی اور بہنیں شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ اوکے یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، صرف 10% کام باقی ہے، یہ جلد ہی کسی طرح مکمل ہو جائے گا، مجھے تعاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس طرح سوچ رہے ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر آپ واقعی اس طرح سوچیں گے تو یہ عمارت مکمل نہیں ہوگی۔ اور سوچ کا یہ انداز غلط بھی ہے۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے مثلاً یہ نہیں کہ اس فلاحی ادارے کو تعاون کی ضرورت ہے یا نہیں، مگر مجھے اس کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا تعاون، میرا ڈونیشن لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل دے گا۔ اور یاد رکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مفہوم، جو کسی کو نیکی کی راہ دکھائے تو اسے بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ لہٰذا ہر اجر اور نیک عمل جو ہم یہاں اپنے کام سے پاتے ہیں وہ ہر اس شخص کے لیے بھی لکھا جائے گا جو اس کام کا ذریعہ بنا ہے، چاہے وہ ایک اینٹ کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس انداز سے دیکھیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کیا انہیں میرے تعاون کی ضرورت ہے، بلکہ دراصل مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اپنی آخرت کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اور یہاں آپ کا کیا گیا تعاون صدقہ جاریہ یعنی جاری رہنے والا صدقہ ہوگا، یعنی آپ کو مرنے کے بعد بھی اس تعاون پر اجر ملتا رہے گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ میں اور آپ 100 سال بعد اس دنیا میں نہیں ہوں گے، مگر آپ کو ہر اس نوجوان کا ثواب ملے گا جو یہاں آ کر اپنا کردار ادا کرے گا۔ کیا ہم ہی وہ لوگ نہیں جو مسجد جا کر یہ شکوہ کرتے ہیں یہاں نوجوان اتنے کم کیوں ہیں؟ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھنے جائیں تو آپ کو بہت کم لوگ اور ان میں بھی زیادہ تر بوڑھے نظر آئیں گے۔ تو نوجوان کہاں ہیں؟ وہ یہاں ہیں۔ یہاں استنبول میں ہمارے ہفتے کے لیکچرز کے لیے سینکڑوں نوجوان ہمارے مدرسے میں آتے ہیں، وہ چائے کافی پیتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، دوست بنتے ہیں، ہم سب ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ٹورڈز ایٹرنیٹی ایسی جگہ ہے جہاں آنے والے 90% لوگ نوجوان ہیں۔ ہم کوئی نیا فارمولا نہیں آزما رہے، کوئی نئی چیز آزمانا پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اس جگہ پر ہم وہ فارمولا استعمال کریں گے جو کامیابیاں دلا رہا ہے، اور ٹورڈز ایٹرنیٹی دعوت سینٹر کی بدولت انشاءاللہ دنیا کی 15 زبانوں تک پھیل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں استنبول زلزلے کا زون ہے۔ ہم اس وقت جس عمارت میں کام کر رہے ہیں وہ زلزلہ پروف نہیں ہے۔ بدقسمتی سے وہاں کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ ہم جلد از جلد یہاں منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ جگہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور ہماری موجودہ عمارت کے چھوٹے سے اسٹوڈیو میں ہم اپنے مطلب کی ویڈیو ریکارڈنگز بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جگہ ہمارے کام کے مطابق نہیں ہے۔ یہاں اس جگہ مسجد ہے، لیکچر ہال ہے اور ایک سماجی میل جول کی جگہ بھی ہے۔ اس کی تکمیل بھی ابھی باقی ہے۔ یہاں نمازیں پڑھی جائیں گی، لیکچرز دیے جائیں گے۔ ان چیزوں کے علاوہ دیواروں پر رنگ بھی ہونا ہے، کچن کیبنٹس، ڈائننگ ٹیبلز، کرسیاں، شیشے کا کام، آفس فرنیچرز، ہماری یہ تمام ضروریات ہیں۔ مجھے یقین ہے اللہ ہمیں یہ سب کام وقت پر مکمل کرنے کے وسائل عطا کرے گا۔ ہم اس مقام تک اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ ہم لاکھوں نوجوانوں کی زندگیاں تبدیل کرنے، انہیں نماز کی عادت ڈالنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ ہمیں اس کی نیکی اور اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ دن دکھائے گا جب ہم اس جگہ کا افتتاح کریں گے۔ یہاں سینکڑوں نوجوان آئیں گے، کوئی نماز پڑھے گا، کوئی کافی پی رہا ہوگا، کوئی قرآن پڑھے گا، علم حاصل کرے گا، اپنے قرآن کا دورہ مکمل کرے گا اور ہم سب ختم القرآن میں شریک ہوں گے۔ اور دعاؤں کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے اے اللہ راضی ہو جا ہر اس شخص سے جس نے اس جگہ کے لیے اپنا حصہ ملایا، اس کی اینٹوں سے لے کر کھڑکیوں تک، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جب ہم ان دعاؤں پر آمین کہیں گے تو ہو سکتا ہے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔